جو ہے فعل فاعل مفعول پہ مشتمل ہوتا ہے، تو جب فاعل اس میں ظاہر آئے تو اس کی ضمیر جو ہے اس کا مفعول بھی ضمیر کی شکل میں ہو تو اس کو مقدم کر کے فعل کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ دو شرطیں ہیں، فاعل اس میں ظاہر ہو اور مفعول بھی اس میں ضمیر ہو، تو اس کو فاعل کے بعد نہیں لاتے اپنے ترتیب کے مطابق، بلکہ اس کو فعل کے ساتھ لایا جاتا ہے، جیسے اکلہ الذئب۔ تو یہ ہوا جی جملہ ہمارا فعل، مفعول بھی اور فاعل۔ یہ مفعول بھی جو ہے یہ کیا ہے جی؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ ان میں سے 1 2 3 جی بولیے۔ اسم، یہ اس میں ضمیر ہے۔ واو کیا ہے جی؟ عطف۔ یہ من کو میں نے کیا لکھا جی؟ وہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، تو گویا یہ عطف ہے، واو معطوف علیہ اس کا یہ یا ہے، اور یہ من موصولہ اسم اس کا معطوف ہے، معطوف علیہ اور معطوف۔ لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ ان دونوں کی جو اعراب ہے ایک جیسی ہو۔ جی ہے نا بناتے سر، تھوڑا سا ویٹ تو کر جی۔ اعرابی حالت آپ کہہ رہے ہو من جو ہے موصولہ، اسماء موصولہ مبنی ہوتے ہیں، معرب ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ یہ یا ضمیر کے اوپر جو زبر ہے، یہ زبر اس کے منصوب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس کو ہم نے منصوب کیوں کہا بتائیں؟ آپ اس کو منصوب اس لیے کہا کہ یہ فعل کے بعد آئی ہے، اس کا زبر ہونا اس کی علامت نہیں ہے، تو یہ مجزوم بھی ہو تب بھی یہ منصوب ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، یہ یا اس میں ضمیر منصوب، یہ من اس میں موصولہ منصوب، یہ محلن من اپنے صلہ کے ساتھ مل کر محلن منصوب ہوا، اور یہ دونوں کے اعراب سیم ہو گئے جی۔ یہ منصوب تھا، منصوب، اسم درمیان میں واو عطف۔ تو اللہ جب ہلاک کرنے کا ارادہ فرمائے یا اور جو میرے ساتھی ہیں، جو اللہ پر ایمان لا کر میرا ساتھ دے رہے ہیں، ان سب کو، جیسا کہ آپ سوچتے ہو، یا او کیا ہے جی؟ او یہ بھی یا ہے، حرف عطف ہے۔ یہ حرف عطف کس پر ہے؟ یہ پورا ایک جملہ ہے، اہلکنی، اس فعل، مفعول بھی، فاعل، اور یہ مفعول بھی جو ہے یہ مرکب عطفی ہے، کس کا؟ اس یا کا اور مم معیہ کا۔ تو ان دونوں کو ہلاک ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ مرکب عطفی ہو کر پورا جملہ بن گیا، فعل فاعل مفعول، اور یہ بھی فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، یہ نا ضمیر مفعول ہے۔ کیوں مفعول؟ منصوب متصل ہے، منصوب ہے نا؟ کیوں منصوب ہے؟ فعل کے بعد آئی ہے، تو فعل فاعل اور مفعول بھی۔ تو یہ کیا بنا؟ یہ کیا بنا؟ اور یہ کیا ہے بیچ میں؟ جب آپ نے پڑھے تھے 10 مرکب عطفی، اس میں او تھا بھی یا میں کہانی ہی کرانا پہ؟ شاباش، ویری گڈ۔ تو پھر یہ او حرف عطف ہوا، پہلا لیسن دوسرے کے ساتھ میچ کر رہا ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہ جملہ جملے کے اوپر عطف ہے جی۔ آپ صاحب نے کیا لکھا ہوا یہاں پہ؟ تو یہ دو چیزیں ہمیں ملی ہیں آج، دو اسموں کا آپس میں عطف اور دو جملوں کا آپس میں عطف۔
آگے چلتے ہیں جی. یہ فا ہے تعلیلیہ. کیا تعلیلیہ ہے؟ یہ آسان سا ہی جملہ ہے. اس میں من جو ہے نا یہ اس میں استفہام محلن مرفوع مبتدا. مرفوعات 8 ہیں ہمارے پاس. میں ہی گنتا ہوں ہر بار. کوئی سنا دے گا 8؟ کوئی بندہ ہے جو قربانی دے؟ 8 مرفوعات کون کون سے ہیں؟ شاباش. یہ 8. تو اس من استفہامیہ کو جب ہم نے مرفوع کہا تو ان 8 میں سے کوئی ایک ہوگا. یہ ایک بڑا چھوٹا سا خلیہ ہے, بیسک لرنر کو بڑا کنفیوز کرتا ہے. جتنے دل کرتا ہے انہوں مرفوع کہہ لیندے نے, جتنے دل کرتا ہے منصوب نہیں, قانون کے مطابق. تو یہ مرفوع ہو کر یہ ہر مرفوع وہ جملہ جو آپ صاحب نے آپ کو لکھوایا ہوا کئی کتابوں پہ, ہر شاباش. لو جی مبتدا مرفوع ہو گیا. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. یجیرو اسی طرح اہلکنی رحمنا. بولو جی یجیرو فعل ہے, اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے یا بارز ہے؟ چھپی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ ہوگا پہلا صیغہ. تو یہ مرفوع ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے جی. یہ مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے. اس کا فعل کیا ہے؟ فاعل ہے. فعل کیا ہے؟ یجیرو. تو یجیرو فعل جمع فاعل اس کے اندر ہی, کیونکہ آگے کوئی کلمہ ہمیں مرفوع شکل میں نظر نہیں آ رہا نا, تو اس لیے ہم نے یہ ادھر کہہ لیا. ادھر ہم نے اس میں ہوگا کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آگے ایک کلمہ ہے مرفوع جو اس کا فاعل بن رہا ہے جی. فعل جمع فاعل. آگے کیا چاہیے ہمیں؟ مفعول بہ چاہیے. تو جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ حالت نسبی میں ہے. تو منصوب اسم کو ہم مفعول بنا سکتے ہیں جی. مفعول بھی. منصوبات ہمارے 13 ہیں. وہی جو آپ کا ہے نا منادا, جب مضاف بنے تو مقصود منصوب ہوتا ہے, ویسے نہیں, ویسے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو ان 13 میں سے 5 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مفاعیل خمسہ. ان مفاعیل خمسہ میں سے ایک مفعول ہے مفعول بہ. تو یہ الکافرین جو ہے یہ یہاں پہ مفعول. وہ بچہ کون؟ فمن کون؟ یہ مبتدا ہے. یہ آگے جملے کو ہم مکمل کر لیں پہلے. تو یہ فعل فاعل بچائے گا کافروں کو, متعلق یجیر یہ ہے. پہلے اس کو کر لیں. یہ ہے صفت, یہ موصوف اپنے قواعد کے مطابق ہے. وہ جو آپ نے کہا تنوین کسرہ والی کسرہ والی. ٹھیک ہے جی. تو یہ مرکب توصیفی, یہ جارا جمع مرکب توصیفی. تو یہ مرکب جاری, یہ مرکب جاری متعلق یجیرو. یہ تو یہ جملہ بن گیا جی ہمارا ایک من کے بعد. یجیر وہ بچائے کافروں کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے. من اس میں استفہام کون, یہ مبتدا ہے. یہ جو کون ہے نا مبتدا جملہ اسمیہ کا یہی اسلوب ہوتا ہے. یہ کون ہے نا اس کے بارے میں کوئی خبر ہے. تو یجیر فعل فاعل مفعول. کون ہے وہ جو بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ تو یہ کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ماقبل ہے. موقمل کیا ہے کہ اس وقت اگر وہ لوگ یہ کہتے تھے تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ایسا ہونے سے آپ عذاب سے بچ جاؤ گے؟ آپ کے اوپر تو عذاب آنے والا ہی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.